السلام علیکم، میں ہوں ریحان طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک۔ تحریک انصاف اس وقت سیاسی اور قانونی محاذ پر شدید دباؤ اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر رہی ہے، جس کے باعث اس کی حکمت عملی میں نمایاں تذبذب اور الجھن دکھائی دیتی ہے۔ ایک طرف پارٹی اپنے سیاسی بیانیے میں توازن نہیں رکھ پا رہی، تو دوسری جانب قانونی مسائل اور عدالتی کارروائیوں نے قیادت کو الجھنوں میں ڈالا ہوا ہے۔ اس کشمکش میں پارٹی کی پالیسی میں واضح سمت کا فقدان محسوس ہوتا ہے، جس سے نہ صرف پارٹی کی فیصلہ سازی سست روی کا شکار ہے، بلکہ تحریک انصاف کے سپورٹرز کے حوصلے بھی متاثر ہو رہا ہے۔ یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی قانونی ٹیم اب تک بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوئی قدم کیوں نہیں اٹھا پا رہی، اور آج جیسا کہ سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی مقدمات سے متعلق ضمانت کی اپیلوں پر سماعت بغیر کارروائی کی ملتوی کر دی گئی ہے۔ وکیل سلمان اکرم راجہ عدالت پیش ہوئے اور انہوں نے ججز سے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف تحریک انصاف یہ شکوہ کرتی ہے کہ اس کے کیسز عدالت میں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتے، اور جب عدالت میں کیسز مقرر ہو جاتے ہیں تو پھر تحریک انصاف کے وکلاء عدالت سے کیس کی سماعت ملتوی کرنے کی درخواست کر دیتے ہیں۔ اب اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ قانونی ٹیم کیسز کو یا تو سنجیدگی سے نہیں لے رہی، یا پھر وہ کیسز کی تیاری درست طریقے سے نہیں کر پا رہی، یا پھر قانونی ٹیم چاہتی ہی نہیں کہ بانی پی ٹی آئی جیل کی سلاخوں سے باہر آئے۔ اور اس حوالے سے فیصل چودھری اور دیگر رہنما برملا اظہار بھی کر چکے تھے کہ تحریک انصاف کی قانونی ٹیم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو جیل کی سلاخوں سے باہر لا سکے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت اپنی قانونی ٹیم سے سوال کرنے کی بجائے عدالت پر الزام تراشی کر رہی ہے، جیسا کہ علیمہ خان پر یہ الزام لگا رہی ہے کہ جج صاحب نے سیکنڈ کیس کو سن کر ملتوی کر دیا۔ اب علیمہ خان کے بقول بیرسٹر سلمان صفدر ملک سے باہر ہے، جنہوں نے 9 مئی کیسز کی پیروی کرنی ہے۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب بانی پی ٹی آئی سے متعلق اہم کیسز کی سماعت ہوتی ہے تو قانونی ٹیم اس وقت دستیاب کیوں نہیں ہوتی؟ بیرسٹر سلمان صفدر پہلے بھی اہم کیسز میں تاخیر سے عدالت پہنچتے رہے، جس کی وجہ سے کیس کی سماعت کو کئی مواقع پر ملتوی کرنا پڑا، اور اب ان کی بیرون ملک روانگی پر بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اب ایک طرف بانی پی ٹی آئی کے لیے قانونی پیچیدگیاں اپنی جگہ پر قائم ہے، وہیں پر سیاسی میدان میں بھی پی ٹی آئی کی قیادت احتجاجی تحریک چلانے سے گریزہ دکھائی دے رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے 5 اگست کے اعلان کردہ احتجاج کے حوالے سے پارٹی کے اندرونی معاملات اور پالیسی سازی کے عمل میں ایک واضح تذبذب اور غیر یقینیت ہے۔ ذرائع کے مطابق پارٹی کی مرکزی قیادت نے اس احتجاج کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے جوڑ کر احتجاج کے اصل خد و خال طے کرنے اور عملی حکمت عملی بنانے کی ذمہ داری صوبائی قیادت پر ڈال دی ہے۔ اس متعلق جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، وہ اب پارٹی قیادت کے اس فیصلے نے یہ تاثر گہرا کر دیا ہے کہ پارٹی کی اعلیٰ قیادت نہ صرف خود اس احتجاج کی قیادت سے گریزہ ہے، بلکہ ممکنہ قانونی اور سیاسی نتائج کے خوف سے واضح حکمت عملی دینے سے بھی ہچکچا رہی ہے۔ اور واقفان حال کا کہنا ہے کہ پارٹی کی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کو واضح منصوبہ فراہم کرنے کی بجائے یہ کہہ کر جان چھڑا لی ہے کہ وہ خود ہی حکمت عملی مرتب کریں، جو دراصل مرکزی سطح پر احتجاجی تحریک کے حوالے سے غیر سنجیدگی اور مربوط پالیسی کے فقدان کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری طرف اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے صاحبزادوں قاسم اور سلیمان کو پاکستان آنے سے خود روک دیا ہے۔ اب وہ نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان آئے۔ گزشتہ روز یہ خبر آئی تھی کہ اصل میں وہ پاکستان دورہ امریکہ کے بعد پاکستان آنے کا پلان ترک کر دیا گیا، لیکن اب یہ کلیئرٹی آ رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے خود ان کو روکا ہے۔ اس وقت شوکت بسرا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے جوائن کیا ہے۔ یہ جتنے ہیں جو پاسبل ڈائمنشنز ہیں بات کریں گے شوکت بسرا صاحب سے۔ السلام علیکم بسرا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بسرا صاحب، سب سے پہلے تو ظاہر ہے بڑا سادہ سا سوال ہے کہ لگی گئی تھی اپیل سماعت کے لیے مقرر ہو گئی تھی، تو پھر وکلاء کو ذرا تھوڑی پھرتی دکھانی چاہیے تھی، پیش ہو جاتے تاکہ اس میں تاخیر نہ ہوتی۔ کیا وجہ ہے کہ لیگل ٹیم پہ سوال تو اٹھتا ہے نا کہ لیگل ٹیم اتنی سست روی کا مظاہرہ کیوں کرتی ہے؟ ریحان، میں نے آپ کا 4-5 منٹ کا انٹرو سنا ہے۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہمارا بھائی یہ بتاتا کہ 3 سال سے پاکستان میں جو ظلم، جبر، بربریت اور فاشزم ہو رہا ہے، یہ تو بنانا ریپبلک میں بھی کہیں نہیں ہوتا، کہ نارتھ کوریا میں بھی شاید یہ حالات نہ ہوں جو آج پاکستان میں ہیں۔ پاکستان میں نہ کوئی اس وقت آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ عدالتیں ہیں، بلکہ عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے پورا پاکستان مائنس کر دیا گیا ہے۔ عدالتیں فتح کر لی گئی ہیں، چھوٹا موٹا عدالتوں سے ریلیف ملتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے وکیل؟ اچھا، مجھے بات کرنے دیجیے گا۔ نہیں ضرور، میرا سوال ہے نا، آپ نے جب یہ مجھے انٹرپٹ کریں گے، میں دے دیتا ہوں۔ آپ نے سارے سوالات کر لیے، میں سب کا جواب دوں گا آپ کو، مجھے بات کرنے دیجیے۔ اچھا، اب عدالتی نظام تو پہلے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ہم لوگ نیچے سے شاید تیسرے چوتھے نمبر پر ہیں، پہلے کوئی نظام نہیں تھا، لیکن رہی صحیح کسر بھی عمران خان کے ڈر میں
पूरी अदलिया को फतह कर लिया गया, पार्लियामेंट को फतह कर लिया गया, मीडिया का गला घूंट दिया गया। मेरा भाई क्या ही अच्छा होता ये बताता कि इमरान खान जिनकी उम्र इस वक्त 70-72 साल है, एक मुकदमा नहीं था उन पर जब उनकी हुकूमत गई थी। तो आज 200-250 मुकदमात हैं जिनमें गद्दारी, दहशत गर्दी और इद्दत में घटिया जैसे निकाह मुकदमे दर्ज कर दिए गए। और फिर कम अज कम 15 से 20 हजार हमारे वर्कर्स उनको अरेस्ट किया गया, चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, ना किसी माँ बहन बेटी की अच्छा तो साहब मैं क्योंकि प्रोग्राम में इतना ज्यादा वक्त नहीं है, मैं इंतजार करूंगा कि मेरे सवाल का जवाब आप किस वक्त देते हैं। अब आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब दूं जी आपको। प्लीज। मेरे भाई अगर आप पूरी आपको इंफॉर्मेशन ले लेते तो शायद आपको सवाल करने की जरूरत ही पेश नहीं आप दे सर। भाई सबसे पहली बात तो आपको ये कंडेम करना चाहिए था कि खान साहब के केसेस जो हैं वो आखिर लगते क्यों नहीं हैं, उनकी पेशियां को पड़ जाती हैं। मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि लग गया है, जब अदालत में केस लगा हुआ है तो पेश क्यों नहीं होते। सुन ले, 2.5-2 साल से लोगों के चलान पुटअप क्यों नहीं हुए, दैट आई एग्री, दैट आई एग्री, मैं तो अगली बात कर रहा हूँ। अब सुने ये भी आप कंडेम कर देते कि खान साहब का वकालतनामा हमें साइन करवाने के लिए आखिरी दिन जिस दिन मोहलत होती है दायर करने की, उस दिन दिया जाता है, वो बड़ी मुश्किल से। अच्छा भाई आपको तो एक दिन की मोहलत मिल गई यहाँ पे सर, अगर चंद मिनट की मोहलत ना मिले तो जो सलमान आपको तो बड़ा विजिलेंट होना चाहिए, प्रोएक्टिव होके परस्यू करना चाहिए। सुन ले यहाँ भी बात तो पूरी सुन ले सर। सलमान सफदर साहब जो इस केस में वकील हैं जी, उनकी एक एडजमेंट पड़ी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जब वो एडजमेंट देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का अमला केस नहीं लगाता जब एक ऑफिशियल एडजमेंट आ जाती है वकील की। अब होता क्या है, हम दायर करते हैं, उनकी एडजमेंट पड़ी है कि मेरा इन 4 दिन में केसेस ना लगाया जाए, लेकिन पता चलता है कि अगले दिन ही जब सलमान सफदर साहब अमेरिका में है उनका केस लगा दिया जाता है। इसके बावजूद आज सलमान अकरम राजा साहब पेश होते हैं, सलमान अकरम राजा साहब के पास भी वकालतनामा था, इसके बावजूद उनको भी नहीं सुना गया। मेरे भाई मैं तो आपको यही कह रहा हूं कि अदालती निजाम के मुतल्लिक इस वक्त अगर आपने पूछना है ना तो आप जरा देखें कि किस तरह 9 मई के केसेस में इस बुनियाद पे सजा दी जा रही है कि ठीक है अब मौके पे अच्छा अब बस साहब देखिए बस साहब, अब आप ये कह रहे हैं कि अदालती निजाम पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम से कम 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद एतमाद नहीं है। बानी पीटीआई की रिलीज तो है ना सर, उनकी रिलीज के लिए एक ऑप्शन ये है कि आप एहतजाज करें। एहतजाज के लिए बानी पीटीआई का मैसेज है कि 5 अगस्त को एहतजाज पीक पे होना चाहिए। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बजाय इसकी स्ट्रैटेजी अनवेल करती, सारे का सारा मलबा उठा के महमूद खान चकजई पे डाल दिया आउट ऑफ नोवेयर। मतलब ये प्लान अनवेल करेंगे, वो बताएंगे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कि तहरीक कैसे चलेगी, कब चलेगी। सर अभी तक तो आपके कारकुनान इंतजार कर रहे हैं। ये भी आपकी कंफ्यूजन है और मीडिया की कंफ्यूजन है, वो भी हम दूर कर देता हूं। जी प्लीज। पहला सवाल मैंने को बता दिया कि हमारे वकील सलमान सफदर साहब जिन दरखास्त जमानत दायर की, उन्होंने एडजमेंट दी हुई, इसके बावजूद कि केस नहीं लग सकता था लगा दिया गया। चलें छोड़ दे इस बात को, अब वो भी पेश हो जाएंगे। जहां तक आपने कहा, हमारा ये वाज़ेह प्लान है कि जो हमने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से तमाम जमातों का अलायंस है, हम कोई भी एहतजाज करेंगे, वो सरबराही जो होगी वो तहफ़्फ़ुज़ तहरीक पाकिस्तान की होगी और उसके सरबराह अचकज़ई साहब। ये फैसला आपने कब किया सर? हाँ, ये फैसला हमारा स्टैंडिंग फैसला है। और अभी जब लास्ट टाइम इवन खान साहब से लोग मिलकर आए, अगर वो आप ट्वीट पढ़ लेते तो शायद आपको उसका भी अंदाजा हो जाता। अभी आपको मैं एक और अर्ज करूं, मैं अब मुझे सवाल का तो हक देना सर। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये फैसला कर लिया और अभी आपने कहा ये स्टैंडिंग ऑर्डर है, तो फिर ये एट दिस पॉइंट इन टाइम क्यों करना पड़ा? इससे तासुर ये उभर रहा है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपनी खुद कैपेसिटी नहीं है कि वो एहतजाज कर सके, लोगों को मोबिलाइज कर सके। इंप्रेशन ये है ना सर, अगर हम लोग एहतजाज ना कर सकते तो आज इमरान खान साहब जेल में ना होते। इमरान खान साहब जेल में होना इस बात का सबूत है आपके एहतजाज की वजह से। आज भी ये निज़ाम थर थर कांप रहा है इमरान खान साहब के खौफ और डर से कि आज आपने कहा, मैं फिर आपको अर्ज करता हूं कि हमारा एक अलायंस है। आपको याद है हमने इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को दावत भी दी थी, जमात इस्लामी को भी दी थी कि 1 पॉइंट एजेंडा है। क्या है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मतलब? क्या है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, आइन की बहाली, जमहूरियत की बहाली। अगर इसलिए अलाउ मी प्लीज सर, अलाउ मी, ये बड़ी अच्छी बड़ी बात है आपकी कि तहरीक
ध्यान आखिरी पे जी 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 آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے اسی تحریک تحفظ عین پاکستان کے نام سے 31 اور 1 کو اسلام آباد میں. اس میں پورا چارٹر دیا جائے گا, تمام لوگوں کو آن بورڈ کریں گے. اس لیے یہ کہنا کہ وہ ان کو بھائی وہ ہمارے اتحادی ہیں اور اب وہ ہمارے سوال یہ ہے الائنس کے سربراہ. اب جس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی سے ملاقات کرنی تھی تو اس وقت یہ الائنس کہاں تھا تحریک تحفظ عین پاکستان کا؟ اس وقت اپوزیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے صرف پاکستان تحریک انصاف کیوں ملاقات کے لیے گئی؟ جس وقت آپ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو رہی تھی, جی جی بس صاحب, اس وقت یہ تحریک تحفظ عین پاکستان کے پلیٹ فارم سے کیوں نہیں گئے؟ ریحان میرے خیال میں آپ نے تھوڑا سا, چونکہ میرے خیال میں یا تو آپ کا رپورٹر آپ کو صحیح رپورٹس نہیں دے رہا یا پروڈیوسر آپ کو مکمل طور پہ جو لکھ کر دیتا ہے وہ اس میں کہیں اس نے غلطی کر دی ہے. اگر آپ پورا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں, اگر ایک آدھ میٹنگ میں وہ نہیں بھی گئے ہوں اب گے, آپ دیکھیں نا, آپ نے ملبہ وہ بیچاری میری پروڈکشن ٹیم بھی بیچاری سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. نہیں اب دیکھیں, اب آپ دیکھیں نا, آپ فیکٹس کو چیلنج کر رہے ہیں نا, تو مجھے جواب دینے کا کی مہلت تو دینا. آپ فیکٹس کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب سے ملاقات کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ گئے تھے یا تحریک تحفظ عین پاکستان کی تھی؟ میرا سوال بڑا سادہ ہے, اس کا جواب دیں. میں نے لفظ ایک بولا, اگر کسی ایک آدھ میٹنگ میں وہ نہیں گئے سر, وہ ایک آدھ میٹنگ نہیں, بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی نا سر. ایسے نہ کریں. آپ نے تو ہمیں چیلنج کیا کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں. میری گزارش تو سن رہے ہیں. آج سے 2 دن پہلے اچکزئی صاحب کے گھر میں تحریک تحفظ عین پاکستان کی میٹنگ ہوئی ہے, جس میں تمام قیادت تھی تحریک تحفظ عین پاکستان کے. اچکزئی صاحب تھے, ہمارے سینیٹر صاحب تھے, اس طرح ہمارے لوگ بھی موجود تھے. سو یہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے. 2-3 روز کی باتیں وسرا صاحب مجھے کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تبدیلی ایک دم سے کیوں آئی ہے کہ آپ نے سارا ملبہ تحریک تحفظ عین پاکستان کے کاندھوں پہ ڈال دیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے نا سر, آپ شاید میرا سوال سمجھ نہیں پا رہے ہیں, میں سمجھا نہیں پا رہا. آپ نے چونکہ آپ دیکھیں نا, آپ کا کس طرح یہ چینل لوگ دیکھیں گے اگر آپ یہ کنفیوژن پیدا نہیں کریں گے. پہلے ہمیں تو سپیس نہیں ملتی. آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ دیکھیں جی پی ٹی آئی جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی. میرے بھائی, پی ٹی آئی نے پیچھے ہٹنا ہوتا, ہم لوگ 26 کی لاشیں اٹھا کر کے. ایک اور ڈائمنشن ہے, اس پہ میں ضرور حکومت سے سوال اٹھاؤں گا پروگرام کے اگلے حصے میں. میرا سوال آپ سے بس ایسا بڑا سادہ ہے, آپ کہہ رہے پیچھے نہیں ہٹے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے صاحبزادے ایکٹیو ہو گئے ہیں, امریکہ چلے گئے, امریکہ سے پاکستان لینڈ کریں گے, تحریک کو آگے لیڈ کریں. اب کیا ہوا سر؟ اس کو میں پیچھے نہ ہٹنا کہوں تو پھر کیا کہوں سر؟ نہیں, میں آپ کو پھر عرض کروں, کیا عمران خان صاحب کے بیٹے ایم این اے ہیں, ایم پی اے ہیں؟ یہ تو ہم آپ سے پوچھ رہے تھے. تنظیم سن تو لیں. آپ نے کہا تھا نہیں بیٹے. میں عرض کرتا ہوں, کیا تنظیم میں کچھ صدر ہیں؟ یہ کڑک لاڑکانہ یا رائبنڈ والی پارٹی ہے, یہ جمہوری پارٹی ہے. آج بھی کیا بیٹوں کو حق نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ظلم اور جنگل کا قانون بنا ہوا ہے, جو بالکل حق ہے, بنا ہوا ہے, یہ تو حکومت نے کہا کہ آئیے. عطا طارڑ صاحب کا اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ آپ آئیے, تو کیوں نہیں آ رہے؟ سوال میرا یہ ہے نا سر, آپ دیکھیں نا میرے سوال کا جواب نہیں دیتے آپ. میں آپ کو دے رہا ہوں. عمران خان صاحب کے بیٹے, میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں, چلے یہ آپ کے چینل سے خبر چلنی چاہیے. خان صاحب کے بیٹے خود آنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اب بہت ہو گیا, جہاں پہ ان کے اوپر 250 مقدمات کے ساتھ ساتھ جیل میں غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے, عدلیہ سے ریلیف نہیں مل رہا, ہم ہر محاذ پر جائیں گے اور خان صاحب ان کو روکیں گے بھی تو وہ نہیں رکیں گے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ بیٹے ان کے آئیں گے, اور وہ انہوں نے یہ کہہ دیا پارٹی کو کہ ہم اپنے باپ کے ساتھ اتنا ظلم جبر زیادتی ہوتے اب نہیں دیکھ سکتے. خبر یہ ہے کہ وہ آ رہے ہیں, یہ خبر غلط ہے کہ وہ نہیں آ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل میں خبر آپ کو یہی دے رہا ہوں. 5 اگست سے پہلے آئیں گے. خان صاحب کو نہیں, ڈیٹ میں آپ کو نہیں دے سکتا. خان صاحب نے بالکل آج یہ کہا ہے, اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر پاکستان میں جنگل کا قانون ہے, آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. کسی کی ماں بہن بیٹی محفوظ نہیں, آپ نہ آئیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ کا مسئلہ ہے, ہمارا وہ باپ ہے. آپ مجھے بتائیے, ماں باپ سے بڑھ کے کوئی رشتہ ہوتا ہے؟ اب جب بیٹوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں عدلیہ سے انصاف نہیں مل رہا, میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے, پارلیمنٹ فتح کر لی گئی ہے, واٹس ایپ پہ وہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں, تو جب یہ بانی پی ٹی آئی سے منسوب جو خبر دی گئی کہ انہوں نے روک دیا ان کو آنے سے, یہ بھی خبر غلط ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ یہ خبر میں نے بھی سنی ہے ابھی کہ انہوں نے روکا ہے, لیکن وہ روکیں گے نہیں. میں آپ کو اگلی خبر دے رہا ہوں. اگر خان, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں نا میری, پھر اگر وہ خان صاحب ان کو روک رہے ہیں, لیکن ان کا واضح موقف ہے کہ اب ہم ہر صورت میں پاکستان آئیں گے. ٹھیک, اور یہ نہیں بتا سکتے کہ کب آئیں گے؟
نہیں ڈیٹ فائنل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ بسرا صاحب آپ کے وقت کے لیے. شوکت بسرا صاحب پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے. لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما وفاقی وزیر کھیلداز کوہستانی صاحب نے میں جوائن کیا. السلام علیکم کھیلداز کوہستانی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو کیونکہ یہ نااہلیوں کا سیزن ہے, پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پی ایس کی نااہلی شروع ہو گئی ہے اور اب لوگ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ پہلے تم نااہل ہو گے یا میں ہوں گا. یہ پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں اس طرح کی کھلبلی مچی ہوئی ہے. تاثر یہ ہے, امپریشن یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے 9 مئی میں آ کے اپالوجی کی یا پریس کانفرنس کی وہ تو بچ گئے ہیں, لیکن جنہوں نے نہیں کی اور اپنے نظریے پر ڈٹے رہے یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہے, بانی پی ٹی آئی کے ساتھ رہے, ان کو چھوڑنے سے انکار کیا, الٹیمیٹلی وہ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں. تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے؟ ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو یہ راستہ جو ایک سیاسی جماعت سے ایک ہجوم, ایک ٹولہ, فسادی ٹولہ اور 9 مئی جیسا گناؤنی جرم کرنا, فوجی تنصیبات پہ حملے کرنا, شہداء کی تصدیق کرنا. یہ بات درست ہے آپ کی کوہستانی صاحب, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کے نام سر فہرست تھے وہ لوگ بچ نکلے ہیں, ان کے تو کہیں عدالتوں میں کیسز نہیں لگے ہوئے. تاثر یہ ہے کہ عدالتوں میں کیسز صرف ان کے لگے ہوئے جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی. یہ نااہل وہ ہو رہے ہیں جنہوں نے آ کے پریس کانفرنس نہیں کی, خود کو ڈسٹنس نہیں کیا بانی پی ٹی آئی سے اور پی ٹی آئی سے. جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں پریس کانفرنس کر کے, 9 مئی کے کیسز میں ملوث ہے, 9 مئی پہ ان کا ٹرائل چل رہا ہے یا عدالتوں میں اس کے فیصلے آنے ہیں, یہ فیصلے عدالت میں کرنے ہیں. ایک بات میں بتا دوں آپ کو, بلوچستان میں جہاں پہ دہشت گرد, جہاں اسلحہ اٹھانے والے جب اسلحہ چھوڑتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, تو ریاست کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو معافی دی جاتی ہے کیونکہ وہ پاکستانی ہیں. وہ راستہ چھوڑ کر ایک اچھا راستہ, ایک ریاست کو تسلیم کرنے کا راستہ کر, ان کو بھی تو معافی ملتی ہے نا. تو اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کہا تھا کہ یہ جو 9 مئی آپ نے کیا ہے اس پہ آپ معافی مانگیں, اس پہ شرمندگی کا اظہار کریں, اس کو کنڈیم کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک پولیٹیکل یعنی راستہ ابھی بھی اگر وہ پبلک اپالوجی کا ہے, معافی کا ہے, اس میں پھر عدالت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. اب بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں جی, جیسے بانی پی ٹی آئی وہ معافی مانگ لے, عدالت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. پھر معافی مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سزا سے بری ہو جائے گا, سر یہی تو وہ میں کہہ رہا ہوں. عدالتوں کا کام ہے. سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے معافی مانگی وہ بری ہوں. جی میں کہہ رہا ہوں کیا فواد چودھری پہ آج 9 مئی کا کیس نہیں چل رہا ہے؟ وہ پیش نہیں ہو رہے ہیں. باقی مجرم جو ہیں یا جو ملزم ہیں یا جو بھی ہے وہ نہیں ہو رہے. بہت سارے اور ہیں, وہ بھی آج بھی عدالتوں میں, بہت سارے اور ہیں جن پر جس کا بھی نام مجھے بتائیں, کس کو نہیں, مجھے نام بتا دیں. سب پہ چل رہے ہیں. پرویز خٹک صاحب, عمر پہ کیس پرویز خٹک صاحب کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے. اسد عمر صاحب کا ہو سکتا ہے پرویز خٹک نے یا اسد عمر نے جس طرح جن لوگوں کو سزائیں آئی ہے کوئی اسی طرح وہ اس میں اس وقت موجود نہ ہو, ان کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہو, یا انہوں نے جا کے 9 مئی نہ کیا, جی ایچ کیو پہ حملہ کیا. سزا تو ان کو آئے گی جن کے خلاف ثبوت ہوں گے, جو لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے, جنہوں نے جناح ہاؤس پہ آگ لگوائی, جناح ہاؤس پہ حملہ کروایا, جی ایس کیو پہ, ان کو سزا ہوگی نا. جو اگر گھر بیٹھا ہوا ہے, پی ٹی آئی سے تعلق ہے, کوئی بھی, میں نام نہیں لے رہا ہوں, میں کسی کو بری یا سزا کا میرا کام نہیں ہے. میرا کام نہیں ہے کہ میں ایک شخص لاہور میں تھا, اس پر مقدمہ میاں والی میں درج ہوا, میں فتویٰ جاری نہیں. میں کہتا ہوں جس پہ مقدمات ہیں, جو اس میں ملوث ہے, ان کو سزا ہونی چاہیے. دنیا کے کسی بھی قانون میں, آپ برطانیہ چلے جائیں, آپ امریکہ چلے جائیں, کیا وہاں پہ اس طرح کے حرکات ہوتی, اس طرح کی سازش ہوتی, اس طرح کے عمل ہوتا؟ میں کہتا ہوں دنوں میں فیصلے آنے تھے, مہینوں نہیں, دنوں میں ان کو سزائیں ہونی تھی اور سالوں میں نہیں ہونی تھی. یہ دیر آیا درست آیا. جو 9 مئی کے ملزموں کو سزا ہو رہی ہے بالکل درست ہو رہی ہے. میں اس پہ خوش نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی ایک جماعت ہوتی, میری آج سیاسی مخالف ہوتی, نہ کہ وہ اسلحہ اٹھانے والی, نہ جی ایس کیو پہ حملہ کرنے والے, ہجوم ہوتا, ٹولہ ہوتا, فسادی ہوتے, نہ 26 نومبر کرنے جیسے دوبارہ دور. میں تو کہتا ہوں ایسے جماعت وہ کام کرے, ایک سیاسی سوچ ہو. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ان کو سزائیں ہونی چاہیے, نائل ہونے چاہیے. مگر ظاہر آئین ہے, قانون ہے, سزائیں
تو موجود ہے نا. اگر کوئی یہ جرم اور بھی کرتا ہے اچھا کوئی ساری صاحب ریاست یا عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. چیف منسٹر کے پی کے علی امین گنڈاپور کی نااہلی کی خبریں بھی آ رہی ہیں, ان خبروں میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں چیف منسٹر صاحب اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. جس طرح وہ اپنے ایک صحافی ہے آپ کے برادری کے ہیں حسن ایوب صاحب, ان کے خلاف جو انہوں نے گفتگو کا کی ہے, تو مجھے وہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو جانے کا وقت لگتا ہے آ گیا ہے. واقعی وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں. تو اس طرح کی گفتگو کیوں چیف منسٹر کو کرنا چاہیے؟ نہیں, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں باقی جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, کے پی کے میں اس وقت دہشت گردی کی لہر ہے. اس چیف منسٹر کو نیند پتہ نہیں کیسے آتی ہے. یہ بے شرم آدمی ہے جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں, لوگ شہید ہو رہے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہاں پہ جو ہے ہیلتھ کی سہولت نہیں ہے ان کو, ان کی ترقی خوشحالی. جس طرح پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہے, اب کے پی کے کی عوام بول رہی ہے کہ ہمیں مریم نواز صاحبہ جیسا چیف منسٹر ہونا چاہیے جو جس طرح پنجاب میں کام ہو رہا ہے اس طرح کے پی کے میں ہو. تو یہ جب ہم سمجھیں گے وہاں کی کے پی کے کی اپوزیشن کے نمبر پورے ہو جائیں گے, تو یہ ایک جمہوری عمل ہے, اور یہ جمہوری عمل کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اس سے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو ٹیبل کریں گے نا آپ, لیکن اس سے پہلے ڈسکوالیفیکیشن کی خبریں ہیں, اس میں کس حد تک صداقت ہے میں پوچھ رہا ہوں؟ علی امین گنڈاپور آسمان سے نہیں اترا ہوا. وہ بھی اسی طرح اگر ان کے خلاف کیسز ہیں, ثبوت ہیں, عدالتوں نے فیصلے کرنے. پاکستان میں کسی بھی شخص کو, ایک 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو جھوٹے پاناما کا بہانہ بنا کر ان لوگوں نے اقامہ پہ نکلوایا تھا. یہ بانی پی ٹی آئی نے سب کچھ کیا تھا, یہ سازش انہوں نے کی تھی. وہ تو مظلوم تھا, یہ تو ظلم کرنے والے, یہ تو ناانصافی کرنے والے, یہ وہ لوگ ہیں جو ریاست پہ حملہ کرنے والے ہیں. اس وقت جو ہوا تھا وہ درست ہوا تھا؟ کیا درست؟ نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن درست تھی؟ آج پی ٹی آئی کہتی ہے زیادتی ہوئی ہے, ناانصافی ہوئی ہے. آج اگر ڈسکوالیفیکیشن ہو رہی ہیں تو وہ درست ہے سر؟ آپ پی ٹی آئی کو معصوم نہیں کہہ سکتے, مظلوم نہیں کر سکتے, نہ ہی وہ ہیں. سوال میرا یہ آج بھی آپ بانی پی ٹی آئی کے نہیں آپ میری بات سنیں. ایکس پہ آخری پوسٹ ان کی دیکھ لیں, وہ ایک شخص کو نشانہ بناتے ہیں. وہ ایک شخص نہیں ہے, وہ اس پاک فوج کا سپہ سالار ہے, وہ فیلڈ مارشل ہے. وہ شخص ہے جس نے اس دنیا میں پاکستان کی عزت میں اضافہ کروایا ہے, دفاعی طور پہ کامیاب کروایا ہے, سفارتی طور پہ کامیاب کروایا ہے, معاشی طور پہ پاکستان کو کامیاب کروایا ہے. وہ شخص جس کی وجہ سے آج دنیا ہمیں عزت دے رہی ہے, اس کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں. یہ کون سی جماعت ہے جو ان کا اپنا تکبر, ان کی سیاست, ان کا اقتدار ان کے لیے سب کچھ ہے؟ ملک اہم نہیں ہے, عوام اہم نہیں ہے کیا؟ نواز شریف کے ساتھ, نواز شریف تو انوسینٹ تھا, مظلوم تھا, اس کو زیادتی کر کے ناانصافی کر کے نکالا گیا تھا. اس نے پھر بھی وہ 21 اکتوبر کو آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے مہنگائی کم کرنی ہے, مجھے پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے. وہ الیکشن میں جو بھی کچھ ہوا اس کو نتائج وہ نہیں آئے جو وزیر اعظم بنے, مگر اس نے اپنے بھائی شہباز شریف کو وزیر اعظم کے منصب پہ بٹھایا, بیٹی کو وزیر اعلیٰ کے منصب پہ بٹھایا. وہ آج بھی اس ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے ان کی جو رہنمائی کر رہے ہیں, وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. کھیلداز کوستانی صاحب, اپنی انا یا اگر ان کے ساتھ جو ہوئی ناانصافی انہوں نے ایک طرف رکھی ہے. اگر چیف منسٹر کے پی کے ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو کیا حکومت, ظاہر ہے نیا چیف منسٹر الیکٹ ہوگا, وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا, اسی جماعت سے ہوگا, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ حکومتی صفوں میں بھی تبدیلی آ رہی ہے؟ چیف منسٹر کے پی کے تبدیل ہوگا, کوئی قیامت نہیں آئے گی اس صوبے میں, ملک میں. وزیر ٹھیک, کھیلداز کوستانی صاحب, I have to take a very quick short break here. بہت بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, شوگر اسکینڈل پر بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ملک میں اس وقت چینی کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے. ڈیلرز اور شوگر ملز مالکان کے درمیان چینی کی خرید و فروخت پر ڈیڈ لاک نے صورتحال کو مزید گھمبیر بنا دیا ہے. مختلف شہروں میں چینی نہ صرف منمانی قیمتوں پر فروخت ہو رہی ہے بلکہ اعلیٰ کوالٹی کی چینی کی عدم دستیابی بھی صارفین کے لیے مشکلات بڑھا رہی ہے.
बहरहाल इस बहरान को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले चीनी की इकसाम और क्वालिटी पर एक नज़र डालें। पहले देखें सर ये बहरान क्यों पैदा हुआ और इसके माशी और समाजी असरात क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं चीनी की इकसाम की। आम तौर पर मार्केट में चीनी 3 बड़ी इकसाम में दस्तयाब होती है, रिफाइंड शुगर, क्रिस्टल शुगर और फिर ब्राउन शुगर। रिफाइंड शुगर जिसे सफ़ेद चीनी भी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये गन्ने के रस को फ़िल्टर और रिफाइन करके तैयार की जाती है, जिससे इसका रंग सफ़ेद और दाने बारीक और यकसा साइज़ के होते हैं। जो क्रिस्टल शुगर है उसके निस्बतन ये बड़े साइज़ में होती है और ये शफाफ होती है और ये ज़्यादातर बेकरीज़ और कमर्शियल फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में इस्तेमाल की जाती है। तीसरी किस्म ब्राउन शुगर की है, जिसे आमतौर पर गुड़ की तरह कम प्रोसेस किया जाता है। इसमें गन्ने का कुदरती जो रस है वो शामिल रहता है, इसलिए इसका रंग भूरा होता है। ब्राउन शुगर को सेहत के हवाले से बेहतर समझा जाता है क्योंकि इसमें कुछ कुदरती मादनियात और विटामिन्स बरकरार रहते हैं। अगर चीनी की क्वालिटी की बात करें तो रिफाइंड शुगर की आला क्वालिटी वो समझी जाती है जिसमें नमी की मिकदार कम से कम, रंगत बिल्कुल सफ़ेद, दाने यकसा और कीमियाई तौर पर मुज़िर मादे सिफर हो। इसी तरह जो क्रिस्टल शुगर है उसकी अच्छी क्वालिटी की अलामत दोनों की शफाफियत, सख्ती और नमी से महफूज होना है। बदकिस्मती से इस वक्त मार्केट में ज़्यादातर दरमियाने दर्जे की सफ़ेद चीनी दस्तयाब है जो या तो ज़्यादा रिफाइंड नहीं है या इसमें नमी और गर्दो गुबार की आमेज़िश है। इसी तरह आला क्वालिटी की ब्राउन शुगर भी बहुत कम दस्तयाब है और अगर दस्तयाब है तो कीमत इतनी ज़्यादा है कि आम सारिफ की पहुँच से बाहर है। अब सवाल यह है कि डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान क्यों है। इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह पैदावारी लागत में इजाफा है। हालिया बरसों में बिजली, फ्यूल, मजदूरी और फिर गन्ने की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ। शुगर मिल्स मालिकान का मौक़िफ़ है कि अगर वो पुरानी कीमतों पर चीनी फ़रोख्त करते हैं तो उनके लिए मुनाफा तो दूर की बात, लागत भी पूरी करना मुश्किल है। दूसरी जानिब डीलर्स का कहना है कि उनके लिए हुकूमत की तरफ से जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद करना मुमकिन नहीं है क्योंकि शुगर मिल्स उन्हें पुरानी कीमतों पर माल देने को तैयार नहीं है। दूसरी बड़ी वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी का अंसर है। मार्केट में बासर ग्रुप्स इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर चीनी का मसनूई बहरान पैदा करते हैं। वो मिल से बड़ी मिकदार में चीनी खरीद कर गोदामों में ज़ख़ीरा कर लेते हैं और फिर किल्लत का तासुर देकर मनमानी कीमत वसूल करते हैं। असल इस अमल डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान दोनों शरीक समझे जाते हैं, जिससे सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो जाती है। और तीसरी वजह बरामदात की तरजीह है। बैनुल अक़वामी मार्केट में चीनी की कीमत मकामी मार्केट से ज़्यादा होने के बायस कई शुगर मिल्स अपनी पैदावार को मकामी मार्केट में लाने की बजाय बरामद करने को तरजीह देती हैं। इससे मकामी मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। इस बहरान के नतीजे में अवाम बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। चीनी जैसी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ आम घरानों के बजट पर भारी पड़ने लगी है। तकरीबात, छोटे ताजर, मिठाइयाँ बनाने वाले कारखाने और चाय खानों समेत सभी मुश्किलात का शिकार है।